اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو بھی تمام راتوں میں سب سے افضل قرار دے دیا، اور کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں، رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس رات میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کا جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ قرآن کریم کی برکت سے۔ آج ہم پڑھتے ہیں، رمضان میں پورا قرآن سنتے ہیں، کچھ مسجدوں میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے۔ نئی دکان، نئے مکان میں کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا کر پورا قرآن ایک دن میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن آج ہمارے حلق کے نیچے کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ یہ قرآن وہ قرآن تھا، یہ قرآن وہ کتاب تھی جو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی اونچے پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے کسی ایک پہاڑ کے اوپر ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہوتا، لرأیتہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، آپ اس پہاڑ کی حالت دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ جھکا جا رہا ہوتا، متصدعا پھٹا جا رہا ہوتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو انسان کے علاوہ اگر ہم نے پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، جھک جاتا، دھس جاتا۔ اس قرآن کریم کے بوجھ کو پہاڑ تک نے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پیش کیا، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اپنی اس امانت کو، اس قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا۔ آسمان نے کہا نہیں اللہ، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے زمین کو دیا، زمین چیخ کر بولی نہیں اے اللہ، اس قرآن کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور جب ہم نے انسان کو یہ قرآن دیا، اپنی امانت دی، تو فوراً اس نے اٹھا لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا إِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا أَوْ جَاهِلًا، یہ بھی نہیں کہا، اللہ نے کہا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا۔ سوچو کیا کہا؟ پہاڑ نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، آسمان نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے منع کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا، اے انسان تو کتنا بڑا ظالم ہے، ظلوم اس میں مبالغہ، کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا جاہل ہے، تجھے دیا اور تو نے فوراً اٹھا لیا۔ یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اٹھا تو لیا لیکن تو اس کی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکا۔ سوچو میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن جو پہاڑ نے، زمین نے، آسمان نے لینے سے انکار کر دیا، اس کی ذمہ داری انسان نے لے لی اور پھر عمل نہیں کر پایا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو چیخ کر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے، چیخ کر کہہ رہی ہے، سنو، چیلنج کر رہی ہے دنیا والوں کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، آئے لوگو
اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شک ہے، ذرہ برابر بھی سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر شک ہے، یہ محمد نے اپنے پاس سے بنا لی. اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا لی، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی سورت کی طرح ایک ہی سورت بنا لاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی کسی ایک سورت کی طرح کوئی سورت بنا دو، جاؤ بنا کر دکھاؤ. قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا، قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال کے بعد آج بھی موجود ہے. آج بھی بہت سے یہودی عرب ممالک کے اندر عربی بولتے ہیں. آج بھی بہت سے یہودی، چلے جائیے شام میں، چلے جائیے اردن میں، چلے جائیے الجزائر میں، چلے جائیے سعودی عرب کو چھوڑ کر آپ اور دوسرے عربی ممالک میں چلے جائیے، وہاں آج بھی عربی بولنے والے یہودی، عربی بولنے والے عیسائی آج بھی موجود ہیں. قرآن کریم کا یہ چیلنج ان کو بھی ہے. تم تو عربی سمجھتے ہو، تم تو عربی بولتے ہو، جاؤ تم قرآن کی سورت کی طرح کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ. لیکن وہ عربی جاننے والے یہودی، عربی جاننے والے عیسائی بھی قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا سکے. آج تک یہ چیلنج قبول نہیں کر پائے. سوچئے، اور کائنات کی صبح تک، قیامت کی صبح تک کوئی بھی شخص قرآن کی صورت، ایک بھی صورت کی طرح کوئی صورت نہیں بنا سکتا. اور سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی صورت نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بِسُورَةٍ نکرہ استعمال کیا. چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی صورت کی طرح کوئی صورت بنا کے دکھا دو. اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ چیلنج دے رہا ہے، 2.5 پارے کی صورت سورہ بقرہ کی طرح نہیں، اس صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جاؤ اتنی چھوٹی صورت کی طرح کوئی صورت لے آؤ. نہیں لا پائے، آج تک نہیں لا پائے. اور ایک بار مقابلہ ہوتا تھا عرب کے اندر، مقابلہ ہوتا تھا شعر و شاعری کا. آج کسی شاعر نے کوئی شعر لکھا اور دوسرا شاعر دوسرے دن اس کا جواب میں دوسرا شعر لکھ دیتا تھا. اگر اس کا شعر اچھا ہو گیا تو جس کا شعر اچھا ہوتا تھا اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا، اور جس کا شعر کمزور پڑ جاتا تھا اس کو کچھ نہیں ملتا تھا. یہ مقابلہ ہوتے 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 ایک دن حسان ابن ثابت خان کعبہ میں چلے گئے اور رات کے اندر قرآن کی یہ 3 آیتیں لکھائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ اشعار، یہ شعر حسان ابن ثابت کے ہیں. اب اس سے اچھا کوئی شعر بنا کر دکھاؤ تم. اب دوسرے دن جو لوگ آئے کہنے لگے ہیں حسان ابن ثابت نے یہ کون سا شعر بنایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ کیسی شاعری ہے یار. پھر کہتے ہیں یار شاعری تو صحیح لگ رہی ہے کیونکہ ہر چیز رے پہ ختم ہو رہی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یار وزن تو صحیح بیٹھ رہا ہے لیکن یہ شعر لگ نہیں رہا ہے، کیونکہ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے. اگر 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے تو 4 لائنیں ہونی چاہیے، اس میں 3 ہی لائنیں ہیں. اب وہ اس کا جواب میں کوئی شعر بنانا چاہ رہے ہیں تو بن ہی نہیں رہا ہے. مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کسی شاعر کے پاس جب اس کا جواب نہیں ہے تو حسان ابن ثابت کو انعام دو. ایک شاعر اٹھتا اور کہتا ہے مجھے 1 دن کی مہلت اور دے دو، 1 رات کی مہلت اور دے دو، کل صبح تک میں اس کا جواب لکھ لوں گا اور کل اس سے اچھا شعر لکھ کے دکھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. 24 گھنٹے کی مہلت مل گئی. وہ صبح سے شام تک دماغ لگاتا رہا، لیکن جہاں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا خود پھنس جاتا. نہیں اس میں تو ہم پھنس رہے ہیں. پھر جواب دینے کی کوشش کرتا، نہیں پھنس رہے ہیں. اس نے رات بھر کھوپڑی لگائی لیکن جواب نہیں آیا.
تو پھر آخر میں اس نے کیا کیا، ایک چوتھی لائن انہی 3 لائنوں کے پیچھے، 3 لائنوں کے نیچے ایک چوتھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھ دی۔ صبح ہو کے جب لوگ آئے، پوچھا کہ بولو کچھ کیا، جواب دیا کہ ہاں دیا۔ کہا کیا جواب دیا؟ کہا کہ حسان ابن ثابت کے اشعار کمپلیٹ نہیں تھے، 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، وہ 3 لائنیں تھیں، اس لیے میں نے چوتھی لائن بڑھا کر 2 شعر بنا دیے ہیں۔ 2 لائن کا ایک شعر تو 4 لائنوں کے 2 شعر، میں نے چوتھی لائن اپنی طرف سے بڑھا دی جو ناقص تھی، جو کمزور تھی، یعنی وہ اشعار جو حسان ابن ثابت نے بنائے وہ کمزور تھے، میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ جب لوگ اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو اپنی جگہ پر لکھا ہے، لیکن اس شاعر نے حسان ابن ثابت کے ان 3 اشعار کے نیچے جو لائن بڑھائی تھی اس میں اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تھا، اور اس نے چوتھی لائن میں یہ لکھا تھا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، اس نے بھی چوتھی لائن رے پہ ختم کر دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس شاعر نے نیچے لکھ دیا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یعنی اوپر والی یہ 3 لائنیں کسی انسان کا شعر ہو ہی نہیں سکتی، کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حسان جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حسان کے اشعار ہیں ہی نہیں، یہ تو کسی انسان کا کلام لگ ہی نہیں رہا۔ عرب کے سب سے بڑے شاعر نے اس بات کا اقرار کیا، پھر حسان کو بلایا، حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اشعار تمہارے نہیں ہیں۔ حسان ابن ثابت مسکراتے ہوئے کہتے ہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ہمارے اشعار نہیں ہیں، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون ہے جو اس کا جواب دے سکے، تم نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ واقعی یہ اوپر والی 3 لائنیں انسان کا نہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کا علم جب عبداللہ ابن عباس کو کم سنی میں، کم عمری میں جب آ گیا تو حضرت عمر فاروق جب کوئی میٹنگ بلایا کرتے تھے تو عبداللہ ابن عباس کو بھی اس میٹنگ میں بلاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ ابن عباس تو بہت چھوٹے ہیں، ان کو ہم بزرگوں کی میٹنگ میں کیوں بلایا جاتا ہے، ان سے مشورہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا انہ عالم بکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بڑے عالم ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، قرآن کے بہترین جاننے والے ہیں، قرآن پر ان کا بہترین علم ہے۔ قرآن کے علم کی وجہ سے کم عمری میں حضرت عمر فاروق ان سے مشورہ مانگا کرتے تھے کہ مشورہ دو۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت۔ اس قرآن کی برکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان حافظوں نے یہی قرآن پڑھا ہے، یہی قرآن سیکھا ہے، اسی قرآن کا حفظ کیا ہے، اس قرآن کو اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ اب یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، ان حفاظ کی آپ کتنی عزت کرتے ہیں؟ اگر آپ ان سینے میں جو کتاب انہوں نے اپنی محفوظ کی ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو یہ ان کے سینوں میں محفوظ رہے گی۔ اگر آپ ان کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو یہ بھول جائیں گے۔ ان بچوں کے سامنے اپنا فیوچر ہے کہ قرآن تو یاد کر لیا، لیکن ہم مستقبل میں کیا کریں گے؟ آج روزی روٹی سے جڑے ہوئے تمام مسائل ہیں، اس لیے ان بچوں کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو قدر کی نظر سے دیکھیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ادارے بھرپور تعاون کریں تاکہ ان اداروں سے حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بن کر نکلے اور پورے ملک کے اندر اور پورے ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی کو پھیلائیں۔ آج اسلام ایک لاچار سا نظر آ رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، آج جگہ جگہ پر ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی حجاب کے اوپر اسکولوں میں پابندی کی شکل میں، کبھی ہماری داڑھی کا مذاق اڑاتے ہوئے ڈمریا گنج سے چناؤ لڑنے والا ایک بی جے پی کا نیتا کہتا ہے کہ ایسا ووٹ دو کہ ان ملوں کی داڑھی کو ہم پیچھے گھسیٹتے ہوئے ان کی چوٹی میں ہم ملا دیں اور ان کو ہم
تباہ و برباد کر دیں. اس طریقے سے ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے، کیونکہ پورا میڈیا، پورا الیکشن کمیشن، پورا سسٹم اس وقت ایک ہجڑے کی طرح کام کر رہا ہو. میرے بھائیوں، ایسے موقع پر اگر ہم نے علماء کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا، ان حفاظ کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا، ان اداروں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا، تو وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کو بند کیا جائے، وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ مدرسوں سے پڑھنے والے علماء کو ختم کیا جائے، حفاظ کو ختم کیا جائے. آپ ان مدرسوں کا اتنا تعاون کیجئے، اتنا تعاون کیجئے کہ ان ناپاک اور زہریلے لوگوں کے سپنے کبھی پورے نہ ہوں، اور ہم یہ کہہ سکیں جو قرآن نے کہا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے کہا اس قرآن کو ہم ہی نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. حفاظت ان مدرسوں سے ہوگی، حفاظت اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے سے ہوگی.